بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں صلاۃ کے انہوں نے مختلف معنی بیان کیے تھے۔ کہتے ہیں صلاۃ یہ مسند الیہ کے بدلنے کی وجہ سے اس کا معنی بدلتا ہے۔ اگر اس کا مسند الیہ ذات باری تعالیٰ ہے تو وہاں رحمت کاملہ مراد ہوگی، اور اگر ملائکہ ہیں تو وہاں استغفار مراد ہوگا، اور اگر اس کا مسند الیہ مخلوق ہے تو وہاں دعا مراد ہوگی۔ پھر ماتن کے قول والسلام علی من ارسلہ ہدا، اس پہ ایک اعتراض ہوا تھا کہ ماتن نے من ارسلہ کیوں لکھا، آپ کے نام پاک کی صراحت کیوں نہیں کی، آپ کا نام ذکر کیوں نہیں کیا۔ کہتے والصلاۃ والسلام علی محمد، اور درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کہتے یہ کیوں کہا والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدا، تو فرماتے ہیں آپ کا نام پاک کی صراحت اس لیے نہیں کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے نہیں کی؟ اور دوسری وجہ یہ تنبیہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ اس وصف سے ذہن صرف آپ کی ذات پاک کی طرف متبادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وصف رسالت جو ارسلہ میں ہے، وصف رسالت سے ذہن کہاں جاتا ہے؟ سرکار کی ذات کی طرف، تو اس لیے اور ذکر نہیں کیا اس نام کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ مصنف نے حضور کے تو صفات کمالیہ بہت ہیں، صفات کمالیہ، لیکن مصنف نے وصف رسالت ہی کو کیوں پسند کیا؟ کوئی اور وصف کو پسند کر لیتے ہیں، کوئی اور وصف رسالت کو کیوں پسند کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ وصف رسالت حضور کے تمام اوصاف کو مستلزم ہے۔ جب جب وصف رسالت بولا جائے گا تو تمام اوصاف حمیدہ خود بخود اس میں آ جائیں گے۔ یہ تمام اوصاف کو جامع ہیں، برخلاف ان اوصاف کے کہ اگر ان میں سے کسی ایک وصف کو لیا جائے تو وہ تمام وصفوں پہ صادق نہیں آئے گا، لیکن وصف رسالت تمام اوصاف پہ۔ اس لیے آپ نے صفات کمالیہ کثیرہ میں سے وصف رسالت کو پسند فرمایا۔ پھر انہوں نے مرسل کی تعریف کی کہ انسانوں میں سے مرسل وہ نبی ہے جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ اب آگے تفسیر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قولہ ہدا، ماتن کا قول ہدا ای ہادین، ہدن یہ ہادین کے معنی میں ہے، ہدن ای یہ تفسیر کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ ای یعنی اعنی میری مراد، صیغہ واحد متکلم اعنی۔ کہتے ہیں قولہ ہدن، ماتن کا قول ہدن ای ہادین، یہ ہادین کے معنی میں ہے۔ ہدن کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فالمصدر، یہ ہدن کیا ہے؟ مصدر ہے، ہدن مصدر ہے، بمعنی اسم الفاعلی، یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے تو مصدر، لیکن معنی میں کس کے ہے؟ اسم فاعل۔ ہدن مصدر ہے اور ہادین فاعل، اسم فاعل ہے، تو ہدن اسم فاعل کے معنی یعنی ہادین کے معنی میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہادینا جو ہمارے ہادی ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، رہبر ہیں، ومرشدنا ہمارے مہتدی اور رہبر ہیں، جو ہم کو پہنچانے والے ہیں الی الخیر، بھلائی کی طرف۔ ہادینا کا معنی کیا آتا ہے؟ ہماری ہدایت کرنے والے ہیں۔
اور مرشد کا رہبر، رہنمائی کرنے والے۔ ہمیں ہدایت کرنے والے اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں الی الخیر، بھلائی کی طرف۔ فرماتے ہیں فہو صلی اللہ علیہ وسلم ہادینا و مرشدنا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری رہنمائی و مرشدنا اور رہبری کرتے ہیں الی الخیر، بھلائی کی طرف۔ اذ هو الواسطۃ العظمیٰ فی ایصالہ الینا، اس لیے کہ وہ واسطہ عظمیٰ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظمیٰ ہے، فی ایصالہ، ہدایت کے پہنچانے میں، الینا، ہماری طرف، ہدایت کے پہنچانے میں ہماری طرف واسطہ عظمیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظمیٰ ہے ہدایت کو ہماری طرف پہنچانے میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی سب سے بلند و بالا واسطہ، سب سے بلند و بالا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اذ هو الواسطۃ العظمیٰ، اس لیے کہ وہ واسطہ عظمیٰ فی ایصالہ الینا، ہدایت کو پہنچانے میں ہماری طرف۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی ترکیب بھی بتا رہے ہیں کہ ہدن یہ بنے گا کیا؟ ہدن کہتے ہیں فہدن حال عن المفعول بہ، ہدن یہ مفعول بہ سے حال ہوگا، ہدن۔ اب دیکھیں عبارت ارسلہ میں، ارسلہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، جو لوٹ رہی ہے ذات باری کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول بہ، یہ بنے گا ذوالحال۔ کیا بنے گا؟ ذوالحال۔ تو ہدن، ہدن یہ بنے گا حال، ہو ضمیر ذوالحال اور ہدن حال۔ کہتے ہیں ہدن یہ حال ہے عن المفعول بہ، مفعول بہ سے، او مفعول لہ لقولہ ارسلہ، یا ہدن مفعول لہ ہے ان کے قول ارسلہ کا، ان کے قول، یا تو ہدن حال ہے مفعول بہ کی ضمیر سے، ٹھیک ہے، مفعول بہ سے، یا پھر کیا ہے مفعول لہ ہے ماتن کے قول ارسلہ کا، ماتن کے قول۔ تو اب معنی ہوگا، اگر ہدن کو حال مانیں گے تو معنی ہوگا اور درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ ہدایت کرنے والے، اس حال میں ہدایت کرنے والے۔ اور اگر مفعول لہ مانا جائے ہدن کو ارسلہ کا، تو اب معنی ہوگا کہ درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے، سمجھ میں آ گیا؟ کہہ رہے ہدن یا تو حال بنے گا مفعول بہ کا، یا کیا بنے گا؟ مفعول لہ بنے گا ارسلہ کا۔ کہتے ہیں قولہ ہوا بالاہتداء حقیق، ہوا بالاہتداء حقیق کا معنی یعنی وہ ہدایت کے، ہدایت دینے کے زیادہ لائق ہیں، ہدایت دینے کے زیادہ لائق ہیں۔ قولہ ہوا بالاہتداء حقیق، اب اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، ای ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ زیادہ لائق ہیں ہدایت کے۔ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جدیر بأن یہتدی بہ، وہ ہمارے مہتدی اور رہبر ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ جدیر کا معنی لائق۔ کہتے ہیں ای ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جدیر بأن یہتدی بہ، یعنی صلی اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہتدی اور رہبر ہونے کے زیادہ لائق ہیں، ہمارے مہتدی زیادہ لائق ہیں۔
کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان انک لا تہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے کی ہدایت دینے کے لیے ہیں. آپ سیدھے راستے کی، یعنی آپ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دینے کے لیے ہوئی ہے. تو اللہ کا فرمان کہتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ هُدًى، اور یہ جملہ صفت بنے گا ماتن کے قول ہدن سے. کون سا جملہ؟ ہوا بالاہتدائی حقیق. یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. ٹھیک ہے، صفت بنے گا لقولہ ہدن، ماتن کے قول ہدن سے. یعنی اب ترکیب یہ ہوگی کہ ہدن یہ موصوف بنے گا اور ہوا بالاہتدائی حقیق، یہ پورا جملہ صفت بن جائے گا. کہ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ ہدن، اور یہ جملہ ماتن کے قول ہدن کی صفت ہے. او یکونان حالین مترادفین او متداخلین، کہتے ہیں یا تو ہوا بالاہتدائی حقیق یہ صفت بنے گا ماتن کے قول ہدن کی، یا دونوں حال مترادف ہیں یا متداخل ہیں. دونوں حال مترادف ہیں یا متداخل ہے. اگر دونوں حال مترادف ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں الاولو، اگر دونوں حال مترادف ہیں بأن یکونا ذوالحالی واحداً، پہلی صورت یہ کہ ذوالحال ایک ہو، ذوالحال ایک ہو. وَهُوَ هَاهُنَا ضمیر المفعول فی ارسلہ، اور وہ ذوالحال کیا ہے؟ وہ یہاں مفعول کی ضمیر ہے جو ارسلہ میں، ارسلہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ کائی کی ضمیر ہے؟ مفعول کی، اور یہ کیا بنے گا؟ ذوالحال. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اول اس طور پہ بأن یکونا ذوالحال واحداً، اول اس طور پہ کہ ذوالحال ایک ہو. وَهُوَ هَاهُنَا ضمیر المفعول فی ارسلہ، اور وہ یہاں یعنی ذوالحال یہاں مفعول کی ضمیر ہے ارسلہ کے اندر، ہو ضمیر مفعول جو بنے گا ذوالحال. تو کہہ رہے ہیں او یکونا حالین مترادفین، دونوں حال کیا ہوں؟ مترادف ہوں، او متداخل یا متداخل ہوں. تو اب دیکھیں اس کا معنی ہوگا ارسلہ ہدا، اس کی ترکیب ہوگی ارسلہ فعل ہوا فاعل، ہو ضمیر بہی مفعول ذوالحال، ہدن حال، اور ہوا بالاہتدائی حقیق، ہوا بالاہتدائی حقیق. یہ جو ہے موصوف ہے ہدن، اور یہ صفت بنے گا موصوف صفت سے مل کے حال، موصوف صفت سے مل کر حال. فرماتے ہیں ذوالحال ایک ہو اور وہ یہاں مفعول کی ضمیر ہے ارسلہ میں، ذوالحال ایک ہو اور حال دو ہوں، ذوالحال ایک ہو اور حال دو ہوں. تو ہو ذوالحال ایک ہے اور حال دو ہیں، ایک ہدن بھی ہے اور ایک ہوا بالاہتدائی حقیق بھی ہے. ٹھیک ہے، دو حال ہو گئے، ایک ذوالحال. کہتے وثانی یا متداخلین ہو، دوسرا بأن یکونا ذوالحال لقولہ ہدن، دوسرا اس طور پر کہ ذوالحال ان کے قول ہدن کا ذوالحال، ان کے قول، دوسرا معنی اس طور پر ہوگا کہ ان کے قول ہدن کا ذوالحال ضمیر المفعولی، مفعول کی ضمیر ہے، ہدن حال بن رہا ہے، ذوالحال کیا ہے؟ مفعول کی ضمیر ارسلہ میں. متداخلین سمجھا رہے ہیں یہ، کہتے ہیں ان کے قول ہدن کا ذوالحال یہ مفعول کی ضمیر ہے، اور ان کے قول ہوا بالاہتدائی کا ذوالحال، ان کے قول ہوا بالاہتدائی کا ذوالحال، یہ بھی حال بنے گا نا ہوا بالاہتدائی، لیکن اس کا ذوالحال کیا ہے؟ کہتے ہیں
ضمیر الفاعلی، وہ فاعل کی ضمیر ہے، فی قولہ ہدن، ماتن کے قول ہدن میں، ہدن کائے کے معنی میں تھا؟ ہادین کے، اور ہادین اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل نکلے گا، اس میں فاعل کا فاعل نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ہدن اس میں ہادین اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو بنے گا ذوالحال، اور ہوا بالاحتدائی حقیق یہ بنے گا حال، یہ بنے گا، کہہ رہے ماتن کے قول ہدن میں فاعل کی ضمیر ہے بمعنی ہادین، جو ہادین کے معنی میں ہے، جو ہادین کے معنی ہے، فالحال الثانیۃ، تو حال ثانیہ تکون داخلتاً، تو دوسرا حال یہ داخل ہے، فی الحال الاولی، پہلے حال میں، دوسرا حال پہلے حال میں داخل ہے، دوسرا والا حال پہلے حال میں داخل ہے۔ کس طور پر؟ اب یہ دیکھیں، عبارت دیکھ لیں تھوڑی سی، ارسلہ، ارسلہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول ذوالحال، ضمیر مفعول ذوالحال، ہدن جو ہادین کے معنی میں اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا پوشیدہ فاعل جو ذوالحال بنے گا، ہادین اس میں فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور یہ ہوا ضمیر جو پوشیدہ یہ ذوالحال بنے گا، اور ہوا بالاحتدائی حقیق یہ حال بنے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر بنے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر حال بنے گا، کس کا؟ ارسلہ میں ہو ضمیر مفعول کا، سمجھ میں آیا؟ حالین متداخلین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حال ایک دوسرے میں داخل ہو، دونوں حال یعنی حال ثانی حال اول میں داخل ہو، حال ثانی دیکھیں آپ، ذوالحال ہے ضمیر کی مفعول، ضمیر مفعول جو ہے کیا ہے؟ مفعول کی ضمیر ہے ذوالحال ارسلہ میں، اور ہادین یہ حال بنے گا، ہادین حال اول، ہادین، اب ہادین چونکہ ہدن یہ ہادین کے معنی میں، اور ہادین اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کا فاعل آتا ہے، اس میں فاعل کا فاعل آتا ہے، تو اس میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نکلے گا وہ خود ذوالحال بنے گا، وہ خود کیا بنے گا؟ تو ہدن چونکہ پہلے سے حال ہے، ہدن ارسلہ کا حال ہے، ارسلہ کا ذوالحال ہے، ارسلہ میں ہو ضمیر ذوالحال اور ہدن حال، تو ہدن پہلے سے حال تھا، لیکن یہ ہادین کے معنی میں ہو کر اس میں جو فاعل نکلا وہ بھی ذوالحال بن رہا ہے، اور ہوا بالاحتدائی حقیق یہ حال بنے گا، تو مطلب ہوگا دوسرا والا حال پہلے حال میں داخل ہے، جو ہدن حال ہے نا وہ پہلا حال ہے، اور ہوا بالاحتدائی حقیق یہ دوسرا حال ہے، اور یہ پہلے والے حال میں داخل ہے، پہلے حال میں داخل اس لیے کہ ہدن چونکہ پہلا حال ہے، اور اس میں جو ضمیر نکلی ہے فاعل کی وہ ذوالحال ہے، اور ہوا بالاحتدائی حقیق یہ حال ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر بنے گا حال، کس کا؟ ارسلہ ذوالحال کا، سمجھ گئے؟ تو دوسرا والا حال یہ داخل ہے کس میں؟ پہلے حال میں، اس طور پر کہ ہدن حال ہے اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ذوالحال ہے، ہوا بالاحتدائی حقیق یہ حال ہے، ذوالحال حال سے مل کر پھر بنے گا، اس میں فاعل ذوالحال حال سے مل کر بنے گا، اس میں فاعل کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر بنے گا حال، ذوالحال حال سے مل کر بنے گا مفعول بھی، ذوالحال حال سے مل کر بنے گا فعل فاعل، اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، سمجھ گئے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، بس اتنا ہی رہنے دو، صحیح سے اسے سمجھ لینا اور صحیح سے سمجھ کے کل سنانا انشاءاللہ۔